عام طور پر ایسے کام کرتے ہیں جس کا ہونا ممکن ہو اور ہماری پسند میں ہو، جس کا ہونا ممکن ہو اور ہماری پسند میں ہو۔ اگر ہونا ممکن نہ ہو وہ خواب ہے، ہم خواب بھی دیکھتے ہیں اچھے جگہ، اور یہ کام کا ممکن ہے ہو جائے گا، ایسے کام کا انتظار جو ہوا نہیں اور ہو جائے تو ہمارے لیے بہتر ہو، اسے امید ہے۔ اور یہ قدرتی بات ہے، آپ کی پسند کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہو۔ اس میں ایک بات ہے غور والی کہ بعض اوقات ہماری خواہش اور ہے اور ہماری ضرورت اور۔ ہم ضرورت چاہتے ہیں، یہ میری خواہش ہے، لیکن اصل بات کچھ اور ہے۔ ایک آدمی جہاں قیام چاہتا ہے، اچھا رہائش، دیر پا رہائش، اور ایز مسافر خانہ دیر پا رہائش ممکن نہیں، رہنے کا علم آ جائے اور رخصت کا علم نہ آئے تو مارا گا بندہ، آدھا برباد ہو گیا۔ لہٰذا خواہش کرنا ایک مقام، خواہش کو ترک کرنا دوسرا مقام۔ ورنہ عام طور پر یہ مارنے گئے، عام طور پر پسند ہماری اور ہوتی ہے اور بہتر نہیں ہوتی۔ این ممکن ہے اللہ کا حکم کہ تم پسند کرو وہ چیز جو نقصان دہ ہے تمہارے لیے، اور این ممکن ہے جو ناپسند کرو تم وہ چیز جو تمہارے لیے اچھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی پسند، ہماری پسند اور ناپسند چھوڑ دو۔ سو امید کیا ہے؟ فلاح، کس کی ہے؟ فلاح کی، نجات کی۔ تو امید کا ایک پہلو یہ ہے آپ اپنی خواہش سے دستبردار ہو جائے، کیا کرو؟ آزاد ہو جاؤ، اور پھر اللہ کی خواہش پر تمہارا گزر ہوگا۔ اب امید رکھنی چاہیے، رکھنی نہیں چاہیے، خود بخود ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں رکھنی چاہیے، رکھنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھو کہ رحمت آپ کے ساتھ ہے تو وہ کام کیسے ہونا چاہیے، اور تمہیں صحیح علم ہو، اگر کام جیسے ہونا چاہیے اس کو امید کہیں۔ لیکن بعض اوقات اللہ کی رحمت کے سارے انسان عذاب مانگتا ہے، یہ بڑا خطرناک بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی اللہ سے دعا مانگ لے اور دعا اگر پوری ہو جائے، ترجمہ کر دو تو تم نے عذاب مانگ لیا۔ اللہ ہمیں دے تمام وہ چیزیں ہم مانگیں گے جو فرعون کی زندگی میں تھی، تمام وہ چیزیں، یعنی کہ زندگی ہم فرعون کی مانگیں گے، مال فرعون جیسا، حکم حکومت فرعون جیسی، دبدبہ روب فرعون جیسا، لوگ تابعدار ہو جائے فرعون جیسا، مانگیں گے ہم یہ، یعنی جالت دے۔ اور جب مانگا فرعون مل گیا، آپ کو ہو گیا، اب آپ عذاب میں آ گئے۔ اس لیے آپ کو کہ اللہ بھی اگر حکومت دے دیا ہے تو وہ حکومت ہے جو عذاب کا باعث نہ بنے، یعنی کہ وہ دولت ہے جو شرمندگی کے باعث نہ ہو، مصیبت کے باعث نہ ہو، جو تیرے رضامندی کے علاوہ نہ ہو، وہ دولت ہے۔ ہر وہ نعمت جو تیری پسند میں ہے وہ ہمیں دے۔ مطلب یہ ہے دعا۔ اور اگر اپنی پسند مانگنے، ہماری پسند عام طور پر ہمارے نقصان میں ہے۔ اکثر لوگ آپ یہ کہ جب کبھی آپ جنت کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے انٹرویو کرو کہ وہ لوگ جو وہاں آ رہے ہیں جنت میں، ان کے پیچھے کیا فارمولہ اختیار کیے تمہیں یہاں آنے کا، اکثر بیشتر یہ کہیں گے ہم اس وجہ سے جہاں آئے کہ ہماری خواہش نہیں پوری ہوئی۔ اور نہیں، خواہش پوری نہ ہونا بھی جنت کا باعث ہو سکتا ہے، اور خواہش پوری ہونا دوزخ کا باعث ہو سکتا ہے۔ ہر گناہ پورا ہونے کا نام ہے۔ ہر گناہ کیا ہے؟ ہر بدی پورا ہونے کا نام ہے۔ یعنی کہ بدی کی خواہش کو سزا نہیں ملتی، بدی کو سزا ملتی، نیکی کی خواہش کو انعام ملتا ہے۔ یہ بات سمجھائی؟ مدعا ہے کہ ایسے گناہ جو سرزد ہو جاتے ہیں ان کو پکڑ،
جو سر درد نہیں ہوتے وہ ذہن کے گناہ ہیں، خیال کے گناہ ہے، خیال کے گناہ کو جسمانی سزا نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ آئی؟ وہ اس کا بدل خیال کے ساتھ ہے. کہانی ایک کہانی سن لو. ایک تھا کون ہے سادھو. سادھو جو ہے اس کا ایک مرید تھا راجا. راجا صاحب ایک دن سیر کرنے جا رہے بازار سے گزرے. اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی عورت اب اوپر دیکھ رہی راجا کو. راجا کے دل میں خیال آیا کہ اس کو تو رانی ہونا چاہیے. خیال آیا، خیال چلا گیا. پھر خیال آیا کہ سادھو مہاراج نے، گرو نے مجھے کہا تھا کہ ان کے بارے میں ایسی بات نہیں سوچنی، یہ تمہاری بیٹیاں ہوتی ہیں. جی میں نے کیا سوچا، برباد ہو جاؤں گا. سادھو کی بات کیا کہ مہاراج یہ غلطی ہوگی کہ مجھے ایسا 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 خیال آیا. انہوں نے کہا یہ ویسا بڑا عذاب ہے، تیری مصیبت ہے، اب یہ تو چن سکتا ہے. اس کے گرو نے کہا کہ یہاں سزا مل جائے یا دوزخ میں جاؤ. انہوں نے کہا جو نرم سزا ہے وہی ہونی چاہیے، یہ والی کہاں والی سزا جو مل جائے تاکہ آئندہ محفوظ رہے. انہوں نے کہا سزا یہ ہے کہ زندگی میں چتا جلاؤ، آگ روشن کرو اور اس کے اندر روانہ ہو جائے. چل جاؤ گے تو یہ جہاں سے سزا ہو جائے. راجا نے کہا منظور ہے، اگلی سزا میں نہیں لے سکتے، یہاں کی سزا بہتر ہے. آگے لکڑیاں جلائے گئیں، روشن کیے گیا الاؤ. راجا چلا گرو کی موجودگی میں، الوداع الوداع سب کو کیا، جا رہا ہے آپ کے پاس. جب الاؤ کے قریب پہنچا گرو نے کہا رک جاؤ، سزا ہو گئی. خیال کا جرم تھا، خیال تو سزا مل گئی. واہ، کیونکہ جرم عمل میں نہیں آیا، سزا عمل میں کیوں ہے؟ جس قسم کا گناہ تھا ویسی سزا ہو. تو بدی کا سزا عمل نہیں دیتے جب تک عمل نہ ہو. نیکی خیال بھی آیا تو آپ کو انعام ملیں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے رعایت رکھنی ہے. تو آپ کون سی خواہشات کو امید کی ضمن میں رکھو گے؟ وہ خواہشات جو پسند ہوں، یاد رکھ لینا، اور تمہارے لیے مفید ہوں. اب علم ہو اللہ تعالیٰ وہ پسند، وہ خیال جو مجھے پسند ہے اور میرے لیے مفید ہے اور تیری رضامندی کا باعث نہ ہوگا، مجھے وہ عطا کر. میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. اس انتظار کا نام ہے امید. کس انتظار کا نام ہے؟ امید. بات سمجھ آ رہی ہوگی. تو اگر فیئر پہ جس چیز سے انتظار کر رہے ہو تو وہ بالعموم نقصان دہ چیز ہے. اس لیے اپنے انتظار کا جائزہ لو. کہتے ہیں لوگ بزرگ، کیا کہتے ہیں؟ اپنے انتظار کا جائزہ لو. آپ فیئر کا انتظار کر رہے ہو کہ ہوپ کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو ہوپ کا انتظار کر رہا ہے اس کے لیے فیوچر ہوپ فل ہے، اور جو فیئر کا انتظار کر رہا ہے اس کے لیے فیوچر فائٹ فل ہے. اور آپ کا جائزہ لے لو. کسی اندیشے میں بھی انتظار کر رہے ہو، خطرہ ہے. اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہو، جو کہتا ہے میں گڈ وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اس کا گڈ وقت شروع ہو گیا. یہ بات نہیں. جو شخص امید میں ہے وہ شخص کامیابی میں ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ جنت جل جاؤ گے کیا کریں گے؟ واقعہ ہو آپ لوگوں کو باری باری سارے کنٹینٹ ڈھونڈو گے، وہ کچھ چیزوں کا فیصلہ ہوگا. بڑے اچھی امید رکھی بھی وہ جنت جانے کی، تو یہ آدمی ابھی سے جنت ہو گیا جو جنت کے منصوبے بنا رہا ہے. اس لیے آپ اپنے انتظار کا چہرہ درست رکھو. یہ چہرے سے کام آئے گا. انتظار کا چہرہ سنوارو، اس کی طرح میک اپ کرو. انتظار کا چہرہ اچھا نکل آیا تو کامیابی، امید ہی امید. تو انتظاروں کا جائزہ لیا کرے. دیکھو اب یہ سوال کا بڑا چلاک سوال ہے. کسی کمی کے پورا کرنے کی امید یا کسی ہونے والی زیادتی سے بچنے کی امید. اس کے بدلے میں اس بندے کو پتہ ہے جو وہ خامی کر رہا ہے، اب اس سے نجات کی وہ امید چاہتا ہے. عمل بد ہے اور علم میں ہے، اس سے بلا جاتا ہے. کیا ہونے کی امید ہے کہ جو شخص کر نہیں سکا اور ہونا چاہتا ہے، اچھا یہ کرنا چاہتا ہے اور بدی ہو رہی ہے
اس سے نجات چاہتا ہے. دونوں کام ہونے چاہیے, بدی سے نجات اور خوبی کا انتظار. تو خالی توبہ کافی نہیں ہے, نیک عمل بھی ضروری. بدی نہ کرنا کافی نہیں ہے, نیکی کرنا بھی ضروری. لہٰذا امید کسی رکھنی چاہیے کہ یا اللہ میری بدی جو ہے یہ ختم ہو جائے اور میں نیکی کا حصہ مجھے ملے. دونوں بات سوال ختم ہو گیا, سمجھ آ گئی. امید کیا ہوئی؟ ایسے وقت کا انتظار جو تو پسند ہو اور مفید ہے. کیا موت کے لیے تیار رہنے کا مطلب موت کی طلب تو نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. اس کا ایک جواب تجھے ہے کہ موت کے لیے تیار رہنا, موت کے انتظار کرنا, یہ موت کی طلب نہیں ہے, یہ اصول فطرت کی تسلیم ہے. موت مانگنی رہو, اس اصول کو تسلیم کر گیا کہ جو ہے یہ نہیں ہوگا, یہ سرائے فانی ہے, جو آئے گا وہ جائے گا, یعنی کہ یہ ضروری ہے. اس لیے بدلے میں وہ موت کو یاد رکھتا ہے, اسے پتہ ہے کہ موت نے برحق ایسے آنا ضرور ہے, آگے رہے گی. تو یہ تو کوئی طلب نہیں ہے, کوئی تسلیم ہے. تسلیم کرنا نیکی ہے. طلب کرنا غلط آ جائے تو اور بات ہے, جب کسی بدی سے نجات نہ ہو سکے غلط ہے موت ہی آ جائے, بہت چیز. لیکن یہ طلب نہیں. موت کو یاد رکھنا چاہیے. موت کو یاد رکھنا چاہیے. زندگی میں لاب و لب میں محف نہیں ہونا چاہیے. موت کو یاد کا مطلب یہ ہے کسی خیال میں گم نہیں ہونا چاہیے, کہیں غرور میں نہ مبتلا ہو جاؤ. غرور میں مبتلا ہو گئے تو بندہ کیا, یعنی کہ یہ یاد رکھو ہر طاقت عارضی ہے, ہر غرور ہی عارضی ہے, ہر شے فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, باقی رہے گا اللہ کی ذات. لہٰذا ایک ذات ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے. تم اپنے آپ کو یاد رکھو کہ یہاں سے ہر چیز کی موجودگی کے باوجود اقرار پورا کرو, نکلنا ہے. ایک یہ ایمان ہونا چاہیے. اور اگر یہ ایمان ہے کہ جانا ہے اور دوسرے سے بھی جانا ہے جس سے ہمارا جھگڑا ہے, دو جانے والے نہیں بیگانگی اچھی, رفیق راہ منزل سے ٹھہر جائے شرر. ہم بھی تو آ کر مٹنے والے ہیں. جب مٹنے والی ہے تو اسے جھگڑا کیا, ہم بھی پانی تم بھی پانی, جھگڑا کے بعد کہ جس کو یہ پتہ جائے کہ میں فنا میں جا رہا ہوں, وہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا. کہ جو جا رہا ہے جس سے جھگڑا ہے وہ بھی فانی ہے, اور تم جو ہو تم بھی فانی ہو. جھگڑا بنتے نہیں. دو مسافروں کا کس جائیداد پہ جھگڑا ہے جبکہ آپ اصلی مسافر ہو. یہ محسوس ہو جائے نا موت کا جاننے والے کا کہ وہ اصلی مسافر ہے. انسانوں سے جھگڑا ختم ہو گیا. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, موت کو یاد رکھنا, موت کو فراموش نہ کرنا. اور موت کو ایک راز بھی ہے, اس میں بڑے بزرگوں سے راز بتایا. موت کی ایک خوبی ہے کہ تمہاری موت, یاد رکھا حدیث شریف ہے, تمہاری موت تمہاری محافظ ہے, تمہاری حیات کی حافظ ہے, تمہاری زندگی کی محافظ ہے. موت نگرانی کرتی ہے زندگی کی کہ جب ٹائم نہیں مرنے کا تو وہ کبھی مرنے دے گی. اور یہ حدیث شریف ہے کہ موت تمہاری محافظ ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کا محافظ موت کو بتایا کہ جب چاہے گی سمیٹ لے گی. تو موت جو ہے اس کا ایک نام ہے کہ منصوبہ شکن. کیا نام ہے؟ منصوبہ شکن. جو آپ منصوبے بتاتے ہو جب چاہے توڑ دے. اور کیا کر سکتی ہے؟ ہمارے منصوبوں کو جب چاہے جہاں سے چاہے توڑ. یہ بھی ایک قسم کی پیائزیشن کی کینسی ہے, جہاں چاہے لگا دے. اس لیے موت کو ایک خوبی ہے کہ تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گی. اور جب اس نے جانا ہے لے کے کوئی آدمی روک نہیں سکتا. نہیں لے کے جانا تو کوئی آدمی آپ کو مار نہیں. تو موت جو ہے اس کا خیال رکھنا اچھی بات ہے. ایک میں نے بات بتائی ابھی کہ اس میں ایک راز ہے رکھا ہو بزرگوں نے, وہ جو کہ ہم نے اس بات کو کہا تھا کہ اس موت کے انتظار میں, یہ موت کی یاد میں راز ہے. راز یہ ہے کہ آپ کے
نسبت ادھر لگ جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جو موت کے پلے تک. یہی مقصد ہے حیات کا. جہاں کی نسبت ٹوٹ جائے گی, ڈاکٹر صاحب سے نسبت ختم ہو جائے گی, اور کہاں ہو جائے گی؟ وہاں جہاں سارا ہجوم گیا ہوا ہے. ممی جان ڈیڈی جان بہت سارے بزرگ, دادا صاحب کا مزار ہے, آپ جاتے ہو اور دادا صاحب کی ذات ملیں گی, پھر جہاں کلمہ پڑھتے ہو وہاں کلمے والے ملیں گے. اس نظر میں فاصلے صدیوں کی بھی حالت نہیں. خاک کو رفعت ملے, بے بالو پر کو پر ملے, نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے. نعت کا ہوتے عرفان ہو جائے. اس نظر میں فاصلے صدیوں کی بھی حالت نہیں. اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے, آ کر ملے. وہ آتے ہیں, آ سکتے ہیں, اس لیے تم جا کے ملو, وہ آگے مل سکتے. ان کے لیے ادھر آنا مشکل نہیں ہے. موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں 100 بار آمنے آنا, 100 بار آمنے جانا. موت آسان کر دیتی ہے پل ہے اس کا, زندگی کا اور حیات ابدی کا. کس کے درمیان پل ہے تم صاحب؟ زندگی اور حیات ابدی کے درمیان پل موت. موت آپ کو واصل کرتی ہے, ملاقات کراتی ہے. کس سے؟ آپ کے اپنے آپ ریئل سیلف. اس لیے موت کو بتایا کہ موت کو یاد رکھنے والا یاد رکھے گا ان لوگوں کو جن سے موت کے بعد ملنا ہے. تو یہی زندگی ایمان ہے, ایمان محفوظ ہے. تو موت کا یاد رکھتا ایمان ہے. کہتے تھے تسلیہ کے ساتھ لے کے سویا کرو موت کو کہ یا اللہ مجھے وہ نیک عمل کی توفیق دے موت سے پہلے. نیکی وہ کہ موت سے پہلے ہو جائے, توبہ وہ کہ موت سے پہلے ہو جائے. یعنی کہ کوئی نیکی سرزد کرنے کے وقت کیا موت سے پہلے, مرنے کے بعد کیا نیکی. مرنے کے بعد پھر آپ کی اولادیں نیکی کریں گی, آپ کو دعا کریں گی, وہ آپ کے لیے کیا پکائیں گے, چاول چاول. اب چاول مرنے والے کو نہیں کام آتے, لیکن مرنے والے کو یاد کام آتی کہ وہ آدمی نہیں مرتا جس کی یاد باقی ہے, جس کو یاد کرنے والے باقی ہوں. جو دلوں میں رہتا ہے وہ مرتا نہیں. اس لیے موت کو یاد رکھنا اچھی بات ہے, یہ بیداری نہیں ہے. لیکن ایک بات کہتے ہیں اتنا نہ ڈر موت سے کہ عمل متروک ہو جائے. تو موت کی یاد اچھی چیز ہے. کیا ہے موت؟ کیا کرتی ہے؟ ہماری زندگی کی حفاظت کرتی ہے, آپ کو بزرگوں سے ملاتی ہے عملی طور پر, اور آپ کو اس زندگی کے حالات سے نجات دیتی ہے. جس آدمی کا موت پر یقین ہے اس کو یہ بھی یقین ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے. آپ اسے ایکسپیڈائٹ کرنا یہ جرم ہے کہ یا اللہ چھیتی کرو. اس کا مطلب ہے تم اسکیم اور سے اس کو مانتے نہیں, بڑی ظلم ہے یہ. تو خودکشی اس لیے حرام ہے کہ تم نے اسکیم آف تھنگس نہیں مانی. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو اگلی صدی میں مارنا ہے, دوسری کی کہتے ہو یا اللہ ابھی ہو جائے. زیادہ زندگی کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ اپنی زندگی سنبھال زمین ہم جا رہے ہیں. یہ ہے بغاوت. موت مانگنا جرم. زندگی دے تو زندگی بہتر, اگر موت دے تو موت ہے. دولت دے تو دولت بہتر, غریبی دے تو غریبی بہتر. تو ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں. زندگی میں زندگی شامل دی جاتی کہ جو آدمی آپ کے لیے مر گیا نا یا آپ کی وجہ سے, اس کی ساری زندگی آپ کو نہیں ملے گی. مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات تمہاری نیک خواہشات دوسرے کو کام آتی. یہ بتایا جا رہا ہے. یہ میتھمیٹیکل ایڈیشن نہیں ہے کہ 70 سال کی زندگی تمہیں 80 سال میں آ جائے گی, 90 میں آ جائے گی. پھر بھی آپ کا یہ موت کے دن مقرر ہے. دعا سے رہو, نارمل کورس میں رہو, جانا اسی نے جس نے جانا ہے. دوسرے کے لیے لمبی زندگی کی دعا مانگنا شرافت ہے. آپ کے لیے مانگنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اب ایک اپنی بچہ اس کا ہے دعا کرے گا یار اس کے لمبی عمر تھی. اب یہ تمہارا محبت ہے, یہ تم یہ کچھ کر سکتے ہو کہ یا اللہ بخت والا بتا اس کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ فیوض و برکات جو ہے نا تقدیر کے اندر سے شامل کرو. مقدر کے اندر 3 چیزیں واضح اللہ نے بتا دی ہیں کہ یہ ڈل ہے. نمبر 1
کہ آپ کون سی زمین میں کب دفن ہو جاؤ اور کب مرو گے کس زمین میں. رزق آپ کا میرے پاس مقرر شدہ ہے، نہ محنتیں اس میں بڑھا دیتی ہے نہ خامیاں کام کر دیتی ہیں. عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پتہ ہے عزت منتشاب. اب یہ چیزیں اگر تقدیر میں شامل ہیں، آپ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ بولو یا اللہ تو ہمیں ذلت سے بچا، یا اللہ ہمیں تو رسوائی سے بچا. جب اس کے حاصل اس کی خواہش سے کم ہو وہ غریب ہو گیا. غریب کب ہو گیا؟ اس کی آرزو سے کم ہو کہ ہم نے چاہا تھا اتنا ملے. کہتے کوئی 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، کہتے بچے کتنے تیرے پاس؟ کہتے 5-6 کروڑ میں تھے. تو ابھی غریب ہے تو اس کو ابھی آدمی کی بات کر. وہ جو کہتا ہے کہ صبح مجھے ناشتہ مل گیا، پھر آج کیا ہو گیا؟ پھر ناشتہ مل گیا، اللہ نے دولت بند کر دی. وہ درجوں کو منتشاؤ بغیر آپ، جس کو وہ چاہتا ہے بغیر کام دیتا ہے. آپ اضافہ کرنا چلاکی نہیں ہے. یہ خبردار یاد رکھنا کہ کہیں پیسے میں اضافے کے لیے گیم آف چانس نہ کھیلنا، گیمبلنگ. یہ مطلب کام نہیں. یہ ایمان کو لے بیٹھتی کہ زیادہ ایمان کے ساتھ پیسہ دے. اور وہ جب چاہے جس کو چاہے مترزوں کو منتشاؤ بغیر راضی رہنا سیکھو، محنت کرنا سیکھو. محنتوں کا معاوضہ اللہ دے گا. جب اللہ حالات بدلتا ہے نا، محنت بھی ہو جاتی ہے اور محنت کا معاوضہ نہیں. آج رات بتا دوں ایک رزق کا ایک راز یہ ہے، تمہارا رزق بعض اوقات تمہارے عمل میں نہیں ہے. آئیے کام کی بات آئی اس کی. تمہارا رزق بعض اوقات دوسرے کے عمل میں ہے. دینے والا تو رزق ملتا ہے کمانے سے، رزق ملتا ہے کسی کے دینے سے. یہ بھی رزق ایک ذریعہ ہے. رزق ملتا ہے اللہ کے خزانے سے، رزق ملتا ہے اتفاق سے. عمل برا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جب چاہے دیتے. رزق کا ایک ترجمہ بارش. اللہ تعالیٰ بارش ہو جاتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں پال کے گندم کے دانے. اللہ کو رازق مان لو تو رزق اللہ. کاریگری کے ساتھ نہیں واپس تمہاری بے شمار پکا کرنے والے کاریگر ہوتے، محنتی بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات محنتیں فاقہ پہ جاتی ہیں، بعض اوقات آرام کرنے والے پیسے لے جاتے. تو یہ اللہ کے کام ہے. میری بات سمجھا رہی؟ ایک آدمی جو کمزور شکل کا آدمی ہو، آپ نے آپ کو بڑی کوشش کرتا رہے، طاقتور شکل نہیں بنتی. میں خوبصورتی کا طاقتور کہا ہے کہ خوبصورتی بھی ایک طاقت ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی یوسف علیہ السلام بنا دی خوبصورتی. رزق کیا ہے؟ خوبصورتی. آپ اس کے اندر خدا دار ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ خوبصورت بنا دے، کسی کا چہرہ، کسی کا رخسار مبارک، کسی کا ساخت خوبصورت بنا دے، کسی کی بات خوبصورت بنا دے. اب یہ بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ خوبصورت بنا دیا اس نے، تو خوبصورتی کیا ہوئی؟ رزق. اللہ نے اس کو اچھا رزق دے دیا. وہ جیسے آدمی میک اپ کرتا جا رہا ہے، پارلر پر ڈیوٹی کرتا جا رہا ہے، تو وہ پھر بھی اتنا نہیں پہنچے گا. لہٰذا رزق عطا ہے. اور جب یہ مان لیا، فرض کو یہ مان لو کہ رزق دماغ کا نام ہے. کیا ہے؟ عقل کا نام ہے. تو یہ آپ جانتے ہو بے شمار لوگ محنتیں کرتے رہتے ہیں، جس کو اللہ عطا کر دے. عقل کی کہانی سن رہے بات. ایک دفعہ ایک آدمی صحرا میں گزر رہا. اس کے اونٹ کے اوپر 2 بوری لدی. آگے ایک آدمی جاتا کسی آدمی کی مرد کی تلاش میں. یہ آدمی آیا کہ کیا کچھ کہتا ہے بھائی بات سن. تو ایک آدمی بڑے پریشان تھے جو اس کے راستے ملا. کہتے یہ کیا آپ لے؟ کہتے یہ میرا اونٹ ہے.
غریب آدمی کے لیے بڑی بات ہے. تیرا ہے تو مالک ہے اس کا. کہتا لدا ہوا کیا ہے؟ کہتے ایک طرف گندم ہے اور دوسری طرف ریت ہے. ان کا ریت کو لگ کے سیران میں رہتے ہیں ہم, ریت کو لگ کے جا رہا ہے. کہتے بیلنس کرنے کے لیے وزن برابر رکھ رہے ہیں. کہنے کی بات سنو, دو غریب آدمی وہ کر رہا تھا کہ وزن برابر کرنے کے لیے آتا ہے نظر کر آتا ہے سرکار برابر ہے. کہنے گا یار تو بہت بڑا خاص علم والا بندہ ہے. اب یہ بتا کہ تو ہے کون اصل میں؟ تو کہ بادشاہ کا وزیر ہوگا, قاضی ہے, معلم ہے, افرید ہے, افرید ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ جگاتا جا. یعنی میں سوچ سوچ کے ریت لگی ہے اور آپ نے بوری آج ایسے کر دی. آپ کیا کرتے ہو؟ میں تو بڑا غریب آدمی اتنا نہیں. بات سن, تیرے پاس اتنی جگہ ہے یہ تجھے نہیں کیا. ہمارے پاس جو ہے نا بے عقلی کافی ہے کہ کم از کم 8 لکھ لے چلو. تو اتنا بڑا اگر رکھتا ہے تیرے پاس اونٹا کب ہو رہی ہے. یہ بات سمجھائی نہیں سمجھائی؟ کہ تو عقل مند ہے لیکن غریب ہے, ہم بیوقوف ہے لیکن دولت مند ہے. تو یہ بات جو سمجھ آئی کہ کبھی کبھی غریب کو اور تفریح مل جاتی ہے, کبھی کبھی عقل کو اور تفریح مل جاتی ہے. اس لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ عقل وہ دے جو مفید ہو, ورنہ عقل کے ذریعے انسان پھنستا ہے. مارا عقل سے مارا, جس کو مارا عقل سے مارا. ساتھ بھی بہت اچھی بلکہ فضل اچھی. تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو تاکہ وہ گائیڈ کرے, وہ آپ کو راستہ دے. خیر الرازقین وہی ہے, تمام رزق دینے والوں میں سے بہتر دینے والا وہ ہے, رازق وہ ہے جو تمہیں واصل باللہ کر دے. وہ رزق جو اس کی طرف لے جائے اقرار, اور کہ وہ رزق جو خدا سے نسبت نہ ہونے دے وہ ناجائز, وہ رزق جو حضور پاک سے محبت نہ ہونے دے ناجائز. تو صاحب یہ ہوا کہ رزق موجود ہے. ایک حساب میں رشوت دینے والوں کو بھی رازق کہہ سکتے جو دے رہا ہے رزق رازق. اب یہ تم نے پیسے سے نسبت جوڑ دیا ہے کہ یہ پیسہ کدھر لے کے جا رہا ہے, اب وہ رازق نہیں. ہمارا رازق مومنوں کا, ماننے والے کا رازق اللہ ہونا چاہیے. تو اپنے رزق کو وابستہ کرو اپنے اللہ کے ساتھ. کیا کرو؟ اللہ کی رضا کے ساتھ. بس رزق ہے ہر چیز کا دعوت. میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ رزق کو جیب کے مال سے آزاد کرو. آپ فکر سن لو پورا, رزق یہ نہیں کہ جیب میں مال ہو. آنکھ کی بینائی کو بھی رزق کہیں گے, یہ الگ کام ہے. ذہن کے خیال کو رزق کہیں گے, دل کے محسوسات کو رزق کہیں گے. دل کا محبت وہ بڑا رزق ہے کہ آپ کے ٹھوس دل میں کوئی محبت پر نغمہ ہو جائے, بڑا رزق ہے. رزق کیا ہے؟ مسرور ہو جانا, خوش ہو جانا, محبت سے سرشار ہو جانا, غریبی میں رونق لگی رہنا. کہ یا اللہ ہم راضی ہے اس غریبی پر کہ کم از کم ہمیں قریب کرتی ہے اس کے جس کو غریبی پسند ہے, ضرور ہے اس کی ذات پر. اس لیے وہ غریبی جو قریب کرے اللہ کے حبیب کے ساتھ وہ غریبی مبارک ہو, اور وہ دولت جو دور کرے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ وہ دولت جو ہے وہ نقصان ہے.